کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے. آپ کا ارادہ کبھی بنا انڈیا جانے کا؟ وہ بڑا مشکل ہے اب جانا. وہ دیوانے ہیں، وہ تو کپڑے پھاڑ دیں گے. اور عزت کی ہوس رکھنے والا جیسے اپنے دین کو تباہ کرتا ہے، ایسے بھیڑیے بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کرتے. کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ یہ شہرت نہ ہی ہوتی میں بھی ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزارتا؟ یہ خیال آتا ہے دل میں؟ قدرت کا نظام تھا کہ اختلاف ہونا تھا، یہ رہے گا. اختلاف کے آداب ہیں. تو کوئی چرس بھر رہی ہے، کوئی نشہ کر رہی ہے، کوئی نشہ کر رہی ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج کی جو ویڈیو ہے یہ میری زندگی کی آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑی ویڈیو ہے، اور میرے چینل کی بھی. اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں. مولانا طارق جمیل اس مسلم امت کے بہت بڑے اثاثہ ہیں، اور لاکھوں لوگ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں. میں خود ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور جب بھی کبھی مجھے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے مولانا ہمیشہ پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ میری رہنمائی کرتے ہیں. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل آپ ادھر تلمبا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم یہیں پہ انٹرویو کر رہے ہیں، تو آپ کی کیا آج کل ڈیلی روٹین چل رہی ہے؟ یہاں تو بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، بس گھر پر ہی ہوتا ہوں. کوئی خاص روٹین نہیں ہے. مولانا میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا زندگی کا پہلا بیان جو تھا، جس میں آپ کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، یہ کب آپ نے کیا اور کب آپ کو احساس ہوا اس کے بارے میں؟ یاد نہیں بیٹا. کوئی تو ایسا ہوگا شروع کا. جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو وہ دیپال پور سائڈ پر گاؤں دیہاتوں میں ہماری جماعت تھی. صحیح. 1971 کی بات ہے. تو میں ٹوٹیوں پر وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو 2 گاؤں کے دیہاتی وہاں وضو کر رہے تھے. صحیح. تو ایک دوسرے سے کہتا ہے تبلیغ کی جماعت آئی ہے، انہاں دی گل سنی ہے؟ وہ کہتا نہیں میں تو نہیں سنی. وہ کہتا ہے وچ ایک شور ہے، وہ بڑی چنگی گل کریندا ہے، صحیح. وہ دی سنی. تو یہ پہلی دفعہ مجھے اس دیہاتی کی زبان سے پتہ چلا کہ میں کوئی اچھی بات کرتا. ایسے ہی آپ کے سامنے ہی آپ ہی کی بات کر رہے تھے. ان کو نہیں پتہ تھا میرے بارے میں. صحیح صحیح. اچھا مولانا آپ کی کاسٹ کیا ہے؟ ہمیں اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارے جو آباء و اجداد ہیں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کہاں سے نسل چلتی آ رہی ہے. تو آپ کا سنا ہے کہ آپ بڑی دور تک اپنا شجرہ بتاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے، مطلب کہ آپ کا جو شجرہ ہے آپ کو یاد ہے؟ ہم راجپوت چوہان ہیں. پرتھوی راج کا ایک بیٹا تھا رام دیو چوہان. جب پرتھوی راج کو شکست ہوئی 1191 میں، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شکست دی، پھر اسے قتل کیا اور چوہانوں کی حکومت ختم ہوئی. انڈیا میں سب سے لمبی حکومت چوہانوں نے کی ہے، 600 سال. 600 سال کسی خاندان کی حکومت نہیں ہے. تو یہ واحد راجپوتوں کی شاخ ہے جنہوں نے 600 برس حکومت کی. تو ان میں سے اس کا ایک بیٹا تھا رام دیو. وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوا. تو ہم لوگ اس کی نسل میں سے ہیں. صحیح صحیح. شیر شاہ سوری کے زمانے میں ہماری تلمبے پر حکومت تھی. ہمارے آباء و اجداد وہاں سے بیکانیر اجمیر سے پتہ نہیں کب، جب وہ رام دیو مسلمان ہو گیا تو وہاں سے شفٹ کر گیا. تو وہ پہلے جو اس پنجاب میں ان کی آمد ہوئی ہے وہ اکاڑا میں ہوئی ہے کئی سو سال پہلے. پھر وہ یہاں آئے اور یہاں جنگجو لوگ تھے، انہوں نے تلمبے پہ قبضہ کر کے اپنی حکومت بنا لی تھی. اور پھر اس کے بعد اکبر، جلال الدین اکبر نے جب ملتان فتح کیا تو اس نے تلمبا بھی فتح کیا اور ہماری حکومت ختم ہوئی. لیکن ہم یہاں کے سب سے قدیم باشندے ہیں. صحیح صحیح. اس علاقے کے. صحیح. اچھا یہ وجہ ہے کہ آپ کے اکثر بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ آپ زمیندار، آپ کی فیملی ہے، تو یہ حکومت آپ کی چلتی آ رہی ہے یہاں پہ کافی عرصے سے. جی 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 جی. صحیح صحیح. اچھا مولانا
اپنے ایک انٹرویو میں آپ نے بتایا تھا کہ بڑی چھوٹی عمر سے آپ نے جو ہے سگریٹ پینے کی عادت آپ کو لگ گئی تھی، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کس عمر میں لگی اور وہ کیسے عادت لگ گئی آپ کو؟ وہ رات کو بیٹھتے تھے سارے ہم چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس وقت کا جو سوشل میڈیا تھا وہ سارے مل کے بیٹھتے، کوئی ایک ان میں بڑا بیٹھ کے کہانیاں سناتا تھا، صحیح. تو ہم وہ ان سے شوق سے رات کو کہانیاں سنتے تھے، اس میں وہ سگریٹ پیتے تھے، تو بڑے تھے ہم چھوٹے تھے، صحیح. تو ان کو دیکھ کر مجھے شوق ہو گیا میں بھی پیوں، صحیح. تو اس طرح شروع کر دیا. اور اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ ہوگی کوئی میرے خیال میں 8-9 سال. 8-9 سال. صحیح صحیح. اچھا مولانا، ہر شخص کی زندگی کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی خوشی کا موقع، کبھی غم کا موقع. تو زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے پہنچی ہے؟ زندگی ایک موٹر وے نہیں ہے کہ جیسے ہارٹ کی ای سی جی ایسے ایسے چلتی ہے نا زگ زیگ، تو لائف بھی اس طرح چلتی ہے، اس طرح چلتی ہے. اس میں دکھ بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، ولادت بھی ہوتی ہے، موت بھی ہوتی ہے. تو زندگی کی اصل تو جو خوشی اللہ نے رکھی ہے وہ جنت میں رکھی ہے، اور زندگی بھی اصل اللہ نے جنت میں رکھی ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر آدمی کوئی نہ کوئی مسائل فیس کر رہا ہوتا ہے. تو میری زندگی شروع سے ہی سفری بن گئی. 11 سال کی عمر میں لاہور چلا گیا، والدین نے بھیج دیا، تو وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. پھر جب اللہ نے مجھے اس راستے میں شہرت دے دی، تو شہرت کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، بہت زیادہ بعض لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے. تو وہ پھر میرے ساتھ بھی ہوا، مسلسل ہوا، اپنوں سے بھی غیروں سے بھی. تو کوئی میں بتا نہیں سکتا کہ ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا، آپ کی کہانی تو مشہور ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے اور کئی دفعہ آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ دین کی طرف آئے تو سب سے بڑی قربانی آپ نے دین کے لیے کیا دی؟ بیٹا اس دین کے لیے کیا قربان، یہ تو اللہ نے مجھے ہدایت دی، میرا فائدہ ہو. بالکل. اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے اس راستے سے ہٹایا. ہمارا تو بہت غلط ماحول تھا یہاں اس وقت جب میں اس طرف آیا. تو جانگلی علاقہ ہے، جانگلی سے مراد ہے لوکل. صحیح. مائگریٹڈ جو تھے وہ پھر بھی کچھ سمجھدار تھے، ہم تو بالکل ہی دین سے بھی نابلد تھے اور دنیا سے بھی. اچھا مولانا، ایک چیز اس دنیا کا اصول ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص جتنی شہرت پاتا ہے یا جتنا اللہ اسے عروج دیتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ تنقید بھی بہت کی جاتی ہے. ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ ایک نان مسلم نے کتاب لکھی تھی کہ دنیا کے سب سے زیادہ انفلوئنشل پرسن پہ نمبر 1 ان کو کیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ کتابیں اگر کسی شخص کے خلاف لکھی گئی ہیں تو وہ بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اسی طرح اللہ نے آپ کو بھی بہت شہرت دی، تو آپ پہ بھی اکثر لوگ تنقید کرتے ہیں. تو اس تنقید کا آپ کیسے سامنا کرتے ہیں؟ خاموش. ہمارے استاد تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک چپ 100 کو ہرائے. تو اپنے استادوں سے یہ سیکھا کہ خاموشی، صبر. کبھی ریئیکشن تو اندر ہی دبا لیا، ظاہر نہیں کیا، برداشت کی، الحمدللہ. صحیح. اچھا، اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال ہے میرا کہ اکثر جو اسکالرز ہیں مختلف، اگر ان کے اوپر کوئی تنقید ہو یا پھر کوئی ان کی بات کرے تو اس کا اکثر جواب دیتے ہیں، کچھ برے لہجے سے، کچھ آرام سے. آپ نے آج تک کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی، کوئی کلیریفائی نہیں کیا اپنے آپ کو، کوئی صفائی نہیں دی. اس کی کیا حکمت ہے؟ یہی حکمت ہے کہ صبر کرو. صبر ایمان کا وہ جزو ہے جیسے جسم میں روح ہے. روح نکل جائے تو ڈیڈ باڈی ہے انسان، 1 منٹ نہیں 1 سیکنڈ میں وہ ڈیڈ باڈی ہوتا ہے. تو صفات ایمان میں صبر
روح کی طرح ہے، بس صبر زندگی سے نکل جائے ساری صفات ڈیڈ ہو جاتی. تو کوئی سوال کرے تو اس کا جواب ہوتا ہے، کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب خاموشی ہوتی. تو یہ میں نے حدیث پاک سے یہ مضمون اخذ کیا ہے کہ آپ اعتراض کا جواب نہیں دیتے تھے، خاموش رہتے تھے. کوئی پوچھتا تھا تو اس کو جواب دیتے تھے. تو میرے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں میرے خلاف، اور مقالے لکھے گئے ہیں، اخباروں میں لکھا گیا ہے، ہر جگہ ہوئی ہے تنقید. لیکن تنقید اللہ کا شکر ہے بہت تھوڑی ہے، محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے وہ بھی اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے. صحیح. تو مولانا آپ نے پہلی دفعہ حج یا عمرہ کب کیا تھا؟ 84 میں پہلا عمرہ کیا تھا. 84 میں ہماری جماعت گئی تھی انگلینڈ، وہاں سے واپسی پر ہمیں عمرے کی اجازت تھی تو میں عمرہ کر کے آیا. اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ 31 سال. 31 سال. یہ اسٹوڈنٹ لائف کے بعد کی بات ہے. ہاں اسٹوڈنٹ لائف، اپنی تعلیم آپ نے مکمل کر لی تھی ہاں اس وقت؟ مکمل کر لی، 80 میں کر لی تھی. صحیح. تو جب آپ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کے سامنے گئے تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی اور آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اب تم کب کی بات پوچھ رہے ہو، 40 سال پرانی بات پوچھ رہے ہو. پتہ نہیں کیا کیفیت تھی، پتہ نہیں کیا مانگا تھا. بھول گیا آپ کو؟ ہاں بہت سی جو مانگی تو اب کیا یاد. اور مسجد نبی جب آپ گئے پہلی دفعہ، جب سلام آپ نے پیش کیا، اس وقت کیسی کیفیت تھی آپ کی؟ یاد نہیں بیٹا. صحیح صحیح. اچھا مولانا، اس دور کی اگر میں آپ سے بات کروں، آپ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، بلکہ لاکھوں میں شاید تعداد ہو چکی ہوگی. سب سے زیادہ آپ کو متاثر کس شخص نے کیا، جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو؟ مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں سے تھے. ان سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں. ان کے ساتھ میرے 12 برس گزرے. تو اس شخص میں نے سیرت کو زندہ دیکھا، اور سیرت کے سارے پہلوؤں پر ان کو میں نے حاوی دیکھا. اور اعتدال پہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی ادھر جھک جاتا ہے، کوئی ادھر جھک جاتا ہے، لیکن وہ ایسے بیلنس تھے. اور ان میں نبی والی زندگی چھلکتی تھی. اور نبی والے اخلاق اگر میں نے کسی میں دیکھے ہیں تو وہ اس شخص میں دیکھے تھے. اور بھی ہوں گے، میں نفی نہیں کرتا، لیکن بھرا ہوا ہو جو آدمی اخلاق نبوت سے، میں نے ان کو دیکھا تھا. 98 میں ان کا انتقال ہوا مدینے میں. وہ میری زندگی پر سب سے زیادہ مؤثر ہوئے، سب سے زیادہ. وہ آپ کے استاد تھے؟ جی وہ میرے مرشد تھے، استاد ہی تھے. ان سے بہت سیکھا ہے. صحیح صحیح. مولانا، آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ کون سا تھا، جس میں آپ سب سے زیادہ خوش ہوں جس دن آپ؟ اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں خوش ہی خوش ہوں. کوئی شخص یہ کیسے پتہ لگا سکتا ہے کہ اللہ اسے راضی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نافرمانی سے بچ رہا ہے، ہو جائے تو توبہ کر رہا ہے، اور فرمان برداری پہ قائم ہے، تو ظن غالب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. صحیح. یہ ایک چھوٹا سا معیار ہے. صحیح صحیح. مولانا، آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ ایک بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت آئی، تو اس میں جو ان کا دوسرا خلیفہ بنا وہ تھا ابو جعفر منصور. وہ بہت بڑا عالم تھا. تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے خلافت ملے گی. تو اس نے کوئی 21 برس حکومت کی، بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا. ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کوئی خواہش باقی ہے جو رہتی ہو؟ ٹھیک. تو اس نے کہا کہ ایک خواہش ہے جو میرے سینے میں ہر وقت ابلتی رہتی ہے، کہ میرے گرد
طلبہ کا ہجوم ہوتا اور میں درس حدیث پر بیٹھا ہوتا اور مجھ سے طالب علم سوال کرتے، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی ہے، یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی، کہ یہ میری خواہش سینے میں دب کے رہ گئی ہے۔ اگلے دن وہ جتنے درباری تھے، درباری تو بڑے خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ کاغذ قلم اور دواتیں لے کے آ گئے۔ حدثنا امیر المومنین، امیر المومنین آپ ہمیں حدیث سنائیں۔ صحیح۔ تو وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا لستم بہم، تم وہ لوگ نہیں ہو۔ لستم بہم ایک محاورہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال۔ صحیح، سنا ہوا ہے یہ منہ اور مسور کی دال؟ ہاں۔ یہ شاہ عالم ثانی کا باورچی تھا محمد حسین، جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تو وہ وہاں سے نکلا اور بہاول پور جانے لگا، وہاں عباسی مسلم ریاست تھی، وہاں راستے میں پڑ گیا رنجیت سنگھ، اس سے ملا تو اس نے کہا تو میرے پاس ہی نوکری کر لے، وہاں جانے کی بجائے تمہارے پاس کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا تو تنخواہ کیا لوگ؟ کہا شاہ عالم تو مجھے 300 روپے اور روٹی دیتا تھا 2 وقت کی۔ اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں تو 100 روپیہ دے سکتا ہوں، میں تو صرف پنجاب کا حکمران ہوں، وہ تو ہندوستان کا تھا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، 100 روپیہ بھی ٹھیک۔ تو اس نے کہا میرے گھر کے 16 فرد ہیں اور تم نے 1 ہفتہ کھانا بنانا ہے، ہفتے کے بعد مجھے بل دینا ہے کیا خرچ ہو۔ اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی، تو اس کی ایک رانی جندہ تھی چہیتی بڑی، اس کے آخری بیٹے دلیپ سنگھ کی ماں، انہیں جب نوالا لیا تو کہنے لگی یہ کس نے بنائی ہے دال؟ کہا نیا باورچی ہے، کہ پورا ہفتہ دال بنے گی مسور کی، ایسی مزے کی ہے۔ تو نے پورا ہفتہ دال بنائی، ہفتے کے بعد اس نے حساب مانگا تو اس نے 72 روپے حساب دیا۔ میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے دال پہ 72 روپے لگا دی، تو میرا خزانہ خالی کرے گا۔ میں نے کہا دال تو 2 آنے کی لگی، 71 روپے 14 آنے کے مسالے لگے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تو میرے وارے کا نہیں ہے، جا۔ میں نے کہا میں بھی اس سے کم درجے پہ نہیں آ سکتا، وہ نکل پڑا۔ دوپہر میں جب کھانا آیا تو مرغا بنا ہوا تھا، تو جندہ نے بوٹی نوچی اور دیوار پہ ماری، کہ کس نے بنایا ہے یہ سارا؟ کہا نیا باورچی ہے۔ کہا تو محمد حسین کدھر ہے؟ کہا اس نے اتنا خرچہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جو بھی ہے اس کو واپس لاؤ۔ تو اس نے پیچھے آدمی دوڑایا تو یہ جو لاہور سے نکلتے ہوئے بھائی پھیرو ایک جگہ آتی جس کا آج کل نام پھول نگر ہے، یہاں پر وہ پکڑا گیا۔ انہوں نے کہا چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، جو میں نہیں جاتا، اور ان سے الجھ پڑا اور مارا گیا، واپس نہیں گیا۔ تو ابو جعفر نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، تم وہ نہیں ہو، وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ انما هم الدنسۃ ثیابهم، ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ المشققۃ ارجلهم، سفر کر کر کے ان کے پاؤں پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ الطویلۃ شعورهم، اور سفر کی وجہ سے ان کے بال بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رواد الآفاق، وہ دنیا گھومتے ہیں، کبھی یمن میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں۔ کہ یہ ہیں حدیث کو نقل کرنے والے، تم تو سارے خوش آمدی آ گئے ہو۔ تو جو ابو جعفر کی خواہش تھی نا، وہی میرے دل میں ہے جو پوری نہیں ہوئی۔ میرا ذوق علمی تھا بہت زیادہ، میں نے کتابوں کو زبانی یاد کیا تھا، حدیثوں کو یاد کیا تھا، اور میرا شوق تھا کہ میں درس سے حدیث میں بیٹھوں، حدیث پڑھوں۔ میرے اللہ نے میرے مقدر میں پھرنا لکھا تھا، کیونکہ میرے اس وقت جو فیصلہ کرنا تھا وہ میرے استادوں نے کرنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تو میں بتا رہا ہوں 82 کی بات، جب میں پڑھنے سے سال لگا کے فارغ ہو گیا، تو انہوں نے میرے بارے میں مشورہ کیا کہ اس کو تبلیغ میں ڈال دیں، تو میں نے سر جھکا دیا۔ تو ان کے دعا تھی
چونکہ یہ میرے لیے بہت بھاری فیصلہ تھا. مجھے جو سب سے بڑی ناگواری میں نے دیکھی وہ اس وقت دیکھی جب انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے سارا وقت عربوں کے ساتھ گزارنا ہے، کہ عربوں کو لینے والا کوئی آدمی کوئی نہیں، کوئی عالم کوئی نہیں جو عربی اچھی بولتا ہو. تو مجھے وہ پڑھائی سے نکال کے عربوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اللہ نے میری آواز کو سارے عالم میں پھیلا دیا. یہ اس اطاعت کا ثمرہ تھا. اور لیکن یہ خواہش آج بھی باقی ہے کہ میں کتابوں کو دیکھتا ہوں تو رونے لگ جاتا ہوں. ذوق یہ تھا، لیکن اللہ نے اس کے عوض میں جو مجھے دیا وہ ایسا ہے جو میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھا. یہ اس مالک کی مہربانی ہے. ایک چھوٹے سے گاؤں سے مجھے اٹھا کے اس نے ساری دنیا پھرا دیا. ہر ملک میں اللہ نے میری آواز کو پہنچا دیا. اس کی بڑی مہربانی ہے. تو مولانا یہ خواہش آپ ابھی بھی تو ماشاءاللہ آپ فٹ بھی ہیں اور ایکسرسائز بھی بڑی کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے اس یہ بیان کے سلسلے کو پاز کر کے آپ مزید جو ہے وہ علم کی طرف جائیں اور مفتی کا لقب بھی اپنے ساتھ لگا لیں. ارے بیٹا لقب لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ لقب تو پاکستان مفتی بن جائیں. لقب تو بڑے سستے ہیں پاکستان میں. اچھا مولانا، اللہ نے آپ سے بہت کام لیا اور دین کی خدمت بھی آپ نے بہت کی ہے. کیا آپ ذاتی طور پہ مطمئن ہیں اپنی گزاری ہوئی زندگی پہ اور جو دین کی آپ نے خدمت کی ہے؟ بیٹا اطمینان تو ہوگا جب ایمان پر خاتمہ ہوگا اور نظر آئے گا کہ اللہ راضی ہو گیا ہے. اس سے پہلے تو امید اور خوف کے درمیان ہی ہے ایمان. الایمان بین الخوف والرجاء. تو میں ایک دعا بہت پڑھتا ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ارجو رحمتک و اخشی عذابک. جو دعائے قنوت کا ایک جملہ ہے، ارجو رحمتک. اس کا مطلب تیری رحمت کو امیدوار ہوں، تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں. چلیں، یہ بات تو آپ نے بتائی کہ آپ کو پڑھائی سے اٹھا کے جب دوسری طرف لے کے آپ کے استادوں نے یہ فیصلہ کیا، اس میں آپ کا فیصلہ نہیں تھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا فیصلہ آپ نے جو خود کیا ہو اور بعد میں جا کے آپ نے سوچا ہو کہ یہ میں نے غلطی کر دی ہے، وہ کیا تھا اور اس سے کیا آپ نے سبق سیکھا؟ کیونکہ انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہی ہے. وہ تو اتنے ہوتی ہیں خطائیں کہ یاد ہی نہیں ہیں. میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے مدرسے سے 8 سال پڑھ کے تعلیم اپنی حاصل کی اور پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں، میرے خیال سے شاید ہزاروں ہی مدارس ہوں، لیکن آپ نے ایک جامعۃ الحسنین کے نام سے اپنا ادارہ بنایا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو چیزیں ہمارے مدارس میں بہت ان کی کمی ہے. ایک تو عربی لینگویج پر کوئی توجہ نہیں ہے، اور جب تک آپ عربی کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تو قرآن یا حدیث کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ پہ نہیں کھل سکتی. تو اس لیے میں وہاں رائمنڈ میں اپنے ذوق سے میں عربوں کے کمرے میں جاتا اور ان سے بولتا تھا کہ میری اللہ کرے زبان چل پڑے، میری زبان چل پڑے. تو مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. جب میں عملی میدان میں آیا تو عربوں میں جا کر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بہت کام لیا، اور سارے عرب حیران ہوتے تھے کہ یہ تم تو پاکستانی نہیں ہو، تم تو عربی ہو، تم ایسی عربی بولتے ہو کہ ہم بھی نہیں بولتے. تو اس سوچ کی وجہ سے میں نے ایک ایسا ادارہ بناؤں جس میں بچوں کو تعلیم عربی میں ہو، عربی لینگویج ہو. ایک تو وہ قرآن کو حدیث کو سمجھیں گے، دوسرا وہ آگے چل کر دنیا میں جا کر عربی زبان ہر جگہ مل جاتی ہے، ٹرانسلیٹر مل جاتے ہیں ہر جگہ، ہر زبان کے نہیں ملتے، عربی کے پوری دنیا میں مل جاتے ہیں. تو ان کو عربی بولنے میں آسانی ہو اور اچھی طرح بول سکیں اور کتابوں کو سمجھ سکیں، اس لیے میں نے یہ الگ سے نظام شروع کیا تھا. اچھا مولانا، آپ نے کچھ عرصہ پہلے MTJ برانڈ اپنا لانچ کیا.
تو میرا سوال یہ تھا کہ اس کا خیال آپ کو کیسے آیا، اور یہ تو آپ کو میرے خیال سے بہت پہلے ہی قدم اٹھا دینا چاہیے تھا، تو اتنا لیٹ جا کے کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ بیٹا، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو اس کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ خیال بس اسی لیے آیا کہ جب یہ کورونا آیا نا تو زکوٰۃیں دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے، تو اداروں کو چلانا، کوئی میرے 10-11 ادارے ہیں، ان کو چلانا مشکل ہو گیا اور فنڈنگ نہ ہونے کے برابر ہو گئی۔ تو اس وقت پھر مجھے خیال آیا کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ اللہ مجھ سے کروا لے کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، ہم کسی سے مانگے نہیں بلکہ مدرسہ کی اپنی جو آمدنی ہے اس سے مدارس چلیں، یہ خیال آیا۔ تو اس میں میرا کوئی دنیاوی پروفٹ لینا یا تجارت کرنا مقصد نہیں ہے، اس سے جتنا بھی میرے حصے میں آئے گا وہ سارا مدارس پہ لگے گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی وہ مدارس کو جائے گا۔ اس لیے خیال آیا کہ مدارس انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ اچھا مولانا، شہرت جب انسان کے پاس آتی ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور تکبر بھی انسان کے اندر آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شہرت دی، تو آپ پھر اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا مطلب چیزیں کرتے ہیں، شہرت سے بچنے کے، تکبر سے بچنے کے لیے؟ بیٹا، اصل تو توفیق اللہ کی ہے، اسی نے مجھے اس کی خیر نصیب فرمائی ہے، اس کے شر سے بچایا ہے۔ اس کا شر ہے کہ میں اپنی شہرت کو مال بنانے میں لگاؤں اور اپنی بڑائی کو کیش کرنے میں لگاؤں، یہ اس کی مصیبت ہے، اور اس کی بہت بڑی اس کے اندر چھپی ہوئی یہ آزمائش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کو اتنا نہیں پھاڑتے جتنا پیسے کی ہوس رکھنے والا، طلب نہیں، طلب تو حلال ہے، ہوس رکھنے والا اور عزت کی ہوس رکھنے والا جیسے اپنے دین کو تباہ کرتا ہے، ایسے بھیڑیے بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک اپنے بڑوں کی دعا، ان کی صحبت، اور جب اس قسم کا مجمع ہوتا ہے تو میں موت کو یاد کرتا ہوں، آخرت کو یاد کرتا ہوں، قبر کو یاد کرتا ہوں۔ لوگ میرے گرد ہوتے ہیں، میں زمین پہ نظر رکھتا ہوں کہ اس کے نیچے جانا ہے، جو ظاہری ایک سبب ہے، باقی توفیق تو اللہ دیتا۔ بہت مشکل کام ہے، شہرت کو ہضم کرنا بہت مشکل کام۔ اللہ نے فضل کیا بیٹا، اللہ نے مجھے آج تک تو بچایا ہوا ہے، کل کی قسم نہیں دے سکتا۔ کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ یہ شہرت نہ ہی ہوتی میں بھی ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزارتا، یہ خیال آتا ہے دل میں؟ نہیں، دیکھو نا، اگر گاہک نہیں آئیں گے تو سودا کیسے بکے گا؟ دکاندار کی خوشی تو اس میں ہے کہ اس کی دکان گاہکوں سے بھری ہوئی ہو، یہ تھوڑا چاہے گا کہ میں بس آرام سے بیٹھا رہوں۔ صحیح۔ وہ تھک کے بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ نہ ہوتا، اس سے تو میری بات پھیلی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت آئی ہے، میری بات کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی ہے، اور لوگ ہدایت پہ آتے ہیں، راہ راست پر آتے ہیں۔ ہدایت تو دینے والا اللہ ہے، تو ایسا مجھے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت مجھے دی۔ صحیح۔ مولانا، انڈیا تو آپ کا جانا ہوا ہے، آپ کے انٹرویوز میں سنا ہے، کبھی انڈیا میں آپ نے کوئی بیان کیا ہے؟ جی، وہ اس وقت، یہ وہ وقت تھا جب میں کوئی اتنا مشہور نہیں تھا۔ 82 میں گیا تو اس وقت میں تازہ مدرسے سے فارغ ہوا تھا، 2 مہینے رہا وہاں۔ پھر 89 میں گیا، اس کے بعد نہیں گیا۔ وہاں میرے بہت دیوبند مدرسے میں بیان ہوا، سہارنپور مدرسے میں بیان ہوا، بہت کافی جگہوں پر۔ مولانا سعید خان صاحب میرے ساتھ تھے، جو میں نے پہلے نام لیا۔ جی۔ میں ان کے ساتھ تھا سفر میں، تو ہر جگہ میرا، علی گڑھ یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں؟ ہاں، لیکن اس وقت میں اتنا مشہور نہیں تھا۔ تو شہرت پانے کے بعد
آپ کا ارادہ کبھی بنا انڈیا جانے کا؟ وہ بڑا مشکل ہے اب جانا. اب مشکل ہے. وہ دیوانے ہیں, وہ تو کپڑے پھاڑ دیں گے. وہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے. جی بہت محبت کرتے ہیں. ملک کے حالات ہمارے کافی خراب ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہیں, کبھی نہیں خیال. ملک کے بہتر ہونے کی دعا کرتا ہوں, روزانہ نفل پڑھتا ہوں, دعا کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے, اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ کوئی اچھے حالات بھی کرتا. لیکن چھوڑنے کا کبھی خیال نہیں آیا؟ نہیں, چھوڑنے کا خیال کر. لیکن لوگ آپ کو یہ مشورہ تو دیتے ہوں گے, آپ کے قریبی لوگ یا پھر دوست وغیرہ؟ نہیں. مولانا آپ کے انٹرویوز میں کچھ میں نے سنا تھا کہ آپ کا شاید اپنے والدین سے یا شاید اپنے والد صاحب سے اتنا وہ گہرا تعلق پیار محبت والا نہیں بن سکا بچپن میں دوری کی وجہ سے. تو اگر آج کل کے کوئی نوجوان ہے وہ سیم سچویشن میں سے گزر رہے ہیں, اگر ان کا بھی نہیں بنتا تو وہ کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کریں؟ یہ تو والدین نے ہینڈل کرنا تھا. ان کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو ٹائم دیں. ٹائم نہیں دیتے والدین, صرف ان کے کھانا پینا کپڑے جوتا بس یہیں تک ان کی ہوتی ہے. بچوں کے ساتھ جو ایک رابطہ اور تعلق ہے, لیکن یہ اچھے انسان بنیں, اچھے اخلاق والے بنیں, اس نظریے سے والدین کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے. اے آ جائے, اے آ جائے, کتنے اے لیے, بی کیوں آ گیا, سی کیوں آ گیا, اسی میں ہی گم ہو گئی ہے والدین کی ساری محنت اور کوشش. تو چلیں والدین نے تو چھوڑ دیا بچوں کو, اب بچہ بڑا ہو گیا, اس کو احساس ہو گیا اس بات کا کہ والدین نے نہیں وہ کام کیا, اس کے دل میں اب محبت ہی نہیں آ رہی اپنے والدین کے لیے. اب یہ ایک نیچرل چیز ہے, یہ نیچرل. میری 11 سال عمر تھی جب مجھے لاہور بھیج دیا, تو 3 سال میں روتا رہا گھر کی یاد, 8ویں تک. پھر دل پھر گیا وہاں سے, پھر وہ کبھی دوبارہ وہ جذبہ, وہ جوش کبھی نہیں پیدا ہوا. تبلیغ میں لگنے کے بعد عقلی طور پر میں ان کی اطاعت, فرما برداری اور ان کی خدمت ہر طرح کی کرتا تھا. لیکن جس طرح میرا چھوٹا بھائی اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا, یہ جذبے اندر سے جذبہ وہ میرے اندر نہیں پیدا ہوتا تھا, یہ خلا پیدا ہو گیا تھا. 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بہت بڑا ظلم ہے. ماں باپ خود اس کو کٹ آف کر رہے ہیں اپنے آپ سے. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے, باپ کا سایہ چاہیے, وہ اسے اسکول بھیج دیتے. جو ماں اپنا 2 بچے نہیں سنبھال سکتی تو ٹیچر جو معمولی سی تنخواہ لیتی ہے وہ 20 بچوں کو کیسے سنبھالے گی, یا ان کی وہ ہمدرد کیسے ہو سکتی ہے جیسے ایک ماں ہو سکتی. ایک لطیفہ, ایک ٹیچر پڑھا رہی تھی بچوں کو, بیٹا CUP سپ کہو. تو بچوں نے کہا جی CUP مس کپ ہوتا ہے, کہ نہیں CUP سپ. بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا, کپ نہیں ہو سکتا. تو بیچاری ٹیچرز کیسے بچوں کی تربیت کر سکتے؟ اتنے میں اتنا ہی ہوگا. صحیح. اچھا مولانا, آپ کے نا بالی ووڈ کے اندر بڑے فنکاروں سے ملاقاتیں رہیں, وہ آپ سے متاثر بھی ہوتے ہیں, بالی ووڈ کے جو ایکٹرز ہیں سنتے بھی ہیں مجھے, آپ کو بالکل سنتے بھی ہیں, بلکہ بڑا مشکل ہے کہ اس فیلڈ کے لوگوں کو متاثر کرنا, اور میرے خیال سے آپ شاید ایک واحد پرسنالٹی ہیں. آپ کو سب سے زیادہ مل کے کس سے مزہ آیا, یا آپ کو کون اچھا لگا زیادہ؟ مجھے تو بیٹا میں جس سے ملتا ہوں نا محبت سے ملتا ہوں, اور میرے دل میں ان کے بارے میں نفرت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ ویوز شفٹ ہوتی ہیں. مجھے ان کے اس عمل سے ایک جو دیندار طبقے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے نا, کہ یہ برے لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں.
اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہے. باقی اللہ کا فضل ہے، سارے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. بس میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سب سے زیادہ اچھا لگا. یہ بیچاریاں جو یہ نہیں ہوتی لڑکیاں، یہ بل بورڈز پر آتی ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں، ماڈلز. مجھے جب اسٹنٹ پڑا دوسرا تو رات 10 بجے لاہور سے پوری ایک وین ماڈلز کی بھر کے یہاں میرے ڈیرے میں آئی، اس کمرے میں بیٹھی، کہا جی ہم آپ کا حال پوچھنے آئے. تو میں تو اتنا متاثر ہوا کہ ان بیچاریوں کی اتنی، انہوں نے پھر تھوڑی سی میری یہیں بات ہوئی تو انہوں نے مجھے دکھائی اپنی یہ موبائل میں لڑکیوں کے فوٹو، کوئی چرس بھر رہی ہے، کوئی نشہ کر رہی ہے، کوئی نشہ کر رہی ہے. کہ یہ ہماری زندگی بہت تھکی ہوئی زندگی، اور بیچاریاں پیٹ کی خاطر اپنی غربت کی ماریاں یہ کچھ کرتی ہیں، پھر وہ اس راستے کے کانٹے انہیں چننے پڑتے ہیں. تو مجھ سے سارے ہی پیار کرتے ہیں، میں بھی ان سب سے محبت کرتا ہوں. ہدایت تو اللہ دیتا ہے، میں تو نہیں دے سکتا. اچھا مولانا، ایک ہماری مسلم امہ کے اندر ایک ڈویژن پڑ گئی انفارچونیٹلی، وہ ہے شیعہ اور سنی کی. لیکن میرے خیال سے آپ واحد سنی عالم ہیں جس کو شیعہ بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں. ایک تو اس کا راز بتائیں کیا ہے، اور دوسرا بتائیں کہ اس ڈویژن کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. دیکھو، اللہ کے نبی نے دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے جو انہیں تباہ کر دے، تو اللہ نے فرمایا قبول. کوئی زمینی ایسی آفت نہ آئے جو انہیں تباہ کر دے، اللہ نے کہا قبول. کوئی ان پر ایسا دشمن نہ آ جائے جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اللہ نے فرمایا قبول. چوتھی دعا کہ ان میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا. امتحان ہے، یہ پیپر کی جگہ ہے، وہ تو جنت میں جا کے اختلاف ختم ہوگا. تو یہ قدرت کا نظام تھا کہ اختلاف ہونا تھا. صحابہ میں بھی ہوا، تابعین میں بھی ہوا، آج تک ہے، یہ رہے گا. اختلاف کے آداب ہیں، اس پر عمل کرو، نہ کہ اختلاف مٹانے کی کوشش کرو. اختلاف رائے کے ساتھ اگلے کو عزت دینا، احترام دینا، یہ محبت پیدا کر دیتا. تو اگر وہ ان کی ضد میں بولیں، ہم ان کی ضد میں بولیں، وہ ہماری ضد میں بولیں، تو جو آج تماشا لگا ہوا ہے یہی لگا رہے گا. سوشل میڈیا پہ جنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی. کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو گلے سے لگاؤ. یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس سے تو مزید انتشار پیدا ہوتا. تو چونکہ میرا دل صاف ہے اور میں ان کی عزت، ہر ایک کی عزت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو عزت دی ہے، وہ کافر ہے یا مسلم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو کر گیا تو جنت میں میرا پڑوسی ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے مسلم نہیں فرمایا، انسان. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بریلوی بھی سنتے ہیں، شیعہ بھی سنتے ہیں، دیوبندی، غیر مسلم سنتے ہیں. بابا یہ رائمنڈ کے اجتماع پر میں گیا ہوا تھا، بارڈر پر انڈیا سے جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کو لینے کے لیے. تو جب وہ گیٹ اوپن ہوا تو میں گیٹ کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا، تو لوگ آنا شروع ہوئے. تو سکھوں کا ایک فیملی گزری. تو جب میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو ایک سکھ کہنے لگا طارق جمیل صاحب. میں نے کہا جی. کیسی تڑا بیان سننے ہیں.
تسی بڑی سندر گل کر دے ہو. دوسرا سے کہنے لگا کر دے رہی ہو. تو غیر مسلم بھی سنتے ہیں, ہر ایک سنتا ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. اللہ تعالیٰ نے یہ یہود کے بارے میں اپنے نبی سے فرمایا کہ محبت والی, نرمی والی ان سے بات کرنا, حالانکہ اللہ کو ہوتا ہے یہودی ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیج کر کہہ رہا قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, حالانکہ اللہ کو بھی پتہ ہے ڈوب کے مرے گا. نرمی سے بات کرنا شاید مان جائے. تو اگلے کی رائے کا احترام, اپنی رائے پہ جمنا, اگلے کی رائے کا احترام. بس میں مسلط کروں کہ نہیں تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں, اس سے پھر فتنہ پیدا ہو جاتا. مولانا ایک سوال میرے ذہن میں بھی بڑے عرصے سے, اور میں ہر کسی سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنا دیا اور یہ ٹیسٹ میں ہمیں ڈال دیا. جب یہ ٹیسٹ مکمل ہوگا کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے, کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے. تو جب سارا تماشا ختم ہو جائے گا تو اللہ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ اللہ سے ہی پوچھیں گے جا کے. یا کیا کہہ سکتے, اس کا کوئی جواب نہیں. کوئی جواب. مولانا ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی سے کوئی واقعہ سنا دیں آپ اخلاق کے اوپر, کیونکہ آج کل بد اخلاقی بہت ہے معاشرے کے اندر. ایون کہ سیاسی میدان کے اندر بھی کوئی ہلکی سی رائے اپنی چینج کر لے یا کسی سے اختلاف کرے تو اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. تو کہ اللہ کے نبی نے ایسی سچویشنز میں ہمیں کیا تعلیمات فرمائی ہیں, کوئی اگر اس کے اوپر کوئی آپ روشنی ڈالیں. دیکھو نا بیٹا, میرے نبی کی ساری زندگی ہی اخلاق ہے. میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے اس سے کہا کہ نہیں, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, آپ درمیانہ ہاتھ رکھیں, اتنے لمبے لمبے سجدے اور قیام نہ کریں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جائے. پھر آپ نے سارا مال خرچ کر دیا تو اللہ نے اس سے بھی روکا, لا تبسطها کل البسط, سارا نہ خرچ کرو, کچھ اپنے لیے رکھو. آپ نے تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھائے, اندرونی بے چینی فکر, تو اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. میرے نبی آپ آہیں بھرتے بھرتے کہیں خود ہی نہ فوت ہو جائیں. لیکن جب اللہ کے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میانہ روی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم اٹھائی جو سب سے پہلی, اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے قلم کو پیدا کیا. وما یسطرون, قیامت تک یہ قسم جاری ہے. اور جو قلم سے لکھتے ہو, تو قلم تو چلتا رہے گا جب تک انسان ہے. تو یہ قسم ایسی ہے کہ کمال ہے کہ اللہ مجھے قلم اور قلم سے جو لکھتے ہو اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ کو یہ قریش مجنون کہتے ہیں, آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, آپ کے لیے بے پناہ اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ کا رب دوسری دفعہ قسم کھاتا ہے. انا اور لام جب کٹھے ہوتے ہیں تو قسم کا معنی ہوتا ہے آپ بڑے عالی اخلاق والے. یہاں نہیں کہا میانہ روی, یہاں کہا بڑے عالی اخلاق والے. اور عربی میں 2 طرح اس کو بیان کیا جا سکتا, انک لذو خلق عظیم اور انک لعلی خلق عظیم. ذو خلق کا مطلب ہے کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں, اور اعلیٰ خلق کا مطلب ہے کہ آپ تمام انسانی اخلاق پر حاوی ہیں, سارے اخلاق آپ کی مٹھی میں ہیں. تو آپ کی تو پوری دیکھو, جنہوں نے 21 برس قتل کے منصوبے بنائے ان کو معاف کر دیا, اس سے بڑے اخلاق کی کہانی اور کیا ہوگی. اور جس نے ہر وقت کوشش کی کہ گردن اڑا دوں, ابو سفیان کا, جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہیں گے. تو پتہ مکہ پہ جو آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کر دکھایا, وہ اب نبی کی زندگی کو پڑھتا کون؟ پڑھتا ہی کوئی نہیں. عثمان میں نبی طلحہ کے پاس تھی بیت اللہ کی چابی, تو آپ نے فرمایا کہ جب مکے میں تھے دروازہ کھول دے اندر جاتا ہوں, تو انہیں بری طرح ڈانٹ دیا.
تو آپ نے فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہا قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے۔ نہیں کھولا دروازہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ چھپ گئے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو وہ ایک گھر میں چھپے ہوئے تھے، چھوٹا سا تو مکہ تھا، ان کو پکڑ کے لے آئے، چابی بھی لے آئے۔ تو بنو ہاشم کے ذمے تھا حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا۔ تو جب وہ ان کو لے کر آئے اور چابی آپ کو دی تو حضرت عباس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ چابی بھی ہماری فیملی کو دے دیں تاکہ مکمل کعبہ کی خدمت ہمارے ذمہ ہو جائے۔ ٹھیک، بہت بڑے شرف کی بات تھی، چچا کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے ایسے چابی پکڑی کا عثمان، اب وہ ساری نہ اٹھائے شرم کی وجہ سے، عثمان یہ کیا ہے؟ یہ وہی چابی ہے، میں آج تجھے واپس کر رہا ہوں اور قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، اور آج تک وہ چابی انہی کی نسل میں۔ اگر ہمارے نبی کی زندگی پڑھ لیں تو یہ تو بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ مولانا ایک اور چیز میں اکثر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کے بعد جو ہے صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اور اس کے اوپر لوگ بڑا مختلف اوپینین رکھتے ہیں۔ کوئی ایک طرف ہے بالکل، اور کوئی جو ہے مطلب کہ صحابہ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے۔ تو وہ پس منظر سارا کیا تھا، اور ان کے اختلاف جو صحابہ کا اختلاف ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں کیسا اپنا رویہ رکھنا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ بیٹا وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو اچھا کیا ان کو ملے گا، جو برا کیا ان کے سر پہ پڑے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اس کا صحیح جواب جو قرآن نے دیا ہے، کہ مجھ سے تھوڑا ہی پوچھا جائے گا، مجھ سے تو من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال قبر کے ہیں اور 5 آخرت کے ہیں، اس میں سے کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں لب کشائی نہ کرنا۔ سورۃ حدید میں اللہ نے کہا کلاً وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اب میں بیٹھ کے کسی کو جنتی بناؤں کسی کو جہنمی بناؤں میری مجال ہے؟ تو اپنا دامن خراب کرنے والی بات۔ تو اس لیے مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، اور وہ واضح سوالات ہیں۔ یہ وہ مباحث ہیں جن کو چھیڑ کر خلجان بڑھے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ بشر تھے، ان سے غلطیاں ہوں، کوئی وہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو میں اب یہاں دوبارہ ان کی غلطیوں کو کھڑوں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو بیان کروں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا مولانا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے گنہگار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی، تو ایسے نا امید شخص کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ میرا تو سارا بیان اسی پر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جب بھی توبہ کرو گے لوجد اللہ توابا الرحیمہ، دیکھو گے اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ مایوسی کی تو بات ہی نہیں، جب اللہ ہی کہتا ہے کہ جب بھی توبہ کرو گے میں معاف کر دوں۔ لیکن مولانا ایک چیز ہے نا کہ حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ کہتا ہے کہ انسان ہی معاف کریں گے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں، اللہ چاہے تو وہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ وہ 100 آدمیوں کے قاتل کو نہیں معاف کر دیا تھا اللہ نے، جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، معلوم ہے نا؟ آپ وہ دہرا دیں اگر۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، تو اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو اس نے ایک شخص سے پوچھا جو عبادت گزار عابد آدمی تھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے؟ میں کہا توبہ تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی۔
تو اس نے کہا چلو 100 تو پورے کروں. اس نے اس کا بھی سر اڑا دیا. 100 کو قتل کے بعد پھر اس سے خیال ہے میں توبہ کروں. تو اس نے ایک عالم سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا بالکل ہو سکتی، اللہ تو مہربان ہے، لیکن توبہ پکی ہو یہ شرط ہے. اس کے لیے یہ بستی چھوڑ، اس میں ماحول غلط ہے، اس سامنے جو گاؤں ہے وہاں جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تیری توبہ پکی ہو جائے گی. میں نے کہا میری توبہ قبول ہو جائے میں تیار. گاؤں سے نکلا، ابھی راستے میں تھا، موت آ گئی. جب اس نے دیکھا کہ موت کا جھٹکا تو اس نے جمپ لگایا، تو وہ اس طرح کر کے گرا، ہاتھ اس کو اس بستی کی طرف تھا ایسے. ٹھیک، تو جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا. اب اللہ نے ہی دونوں کو بھیجا، دونوں میں بحث چھڑ گئی. وہ کہے ہمارا مجرم ہے، وہ کہیں ہمارا مہمان ہے. تو وہ کہیں اس نے توبہ کر لی تھی تو اب ہمارا مہمان ہے. جہنم والے کہیں ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، وہاں گاؤں نہیں پہنچا، اس لیے ہمارا مجرم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، یہ بخاری شریف کی روایت، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، بھائی جاؤ بھائی ایسا کرو، جہاں یہ پڑا ہوا ہے وہاں سے دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، اگر ادھر قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور ادھر قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، یعنی گھر کے قریب. تو حقیقتاً اس نے تھوڑا سفر کیا تھا، ادھر فاصلہ زیادہ تھا، ادھر کم تھا. تو اللہ نے ادھر کی زمین کو حکم دیا سکڑ جا، اور ادھر کی زمین کو حکم دیا پھیل جا. تو یہ زمین پھیل گئی، وہ سکڑ گئی، تو ادھر قریب ہو گیا. تو اللہ نے کہا لے جاؤ جنت. تو اللہ کی رحمت کو ہم پابند نہیں کر سکتے. ہاں قانون ہے، یہ قانون صحیح ہے کہ اس سے وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ جس کو معاف کرنا چاہے تو اس کو عوض دے دے گا، اس کو معاف کر دے گا. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا، اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، اور امید کرتا ہوں کہ ویورز نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.